اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں ہم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بھائی چارے کے اوپر ہے کہ قرآن میں بھائی چارے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ یعنی برادرہڈ کی اہمیت کیا ہے۔ اس سارے بات کو اس موضوع کی طرف جاتے ہوئے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میرے جاننے والوں میں دو احباب ایسے تھے جو آپس میں سگے بھائی تھے، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ تھی تو اکثر وہ ایک دوسرے کا گلہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے یہ خیال گزرا کہ ان کے درمیان مجھے صلح صفائی کرانی چاہیے، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا۔ میں اس چھوٹے بھائی کے پاس بیٹھا تھا تو اسے میں نے پوچھا کہ یار بڑے بھائی کا کیا حال ہے، تو اس نے بہت برے طریقے سے اس کا تذکرہ کیا کہ دفع کرو جی، چھوڑو اس کو، وہ تو بہت ایسا ہے، میں کما کے دیتا رہا اور یوں کرتا رہا تو اس نے میرا کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بھائی میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے، کسی نے میرے ساتھ بات کی ہے، واللہ عالم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کہ یہ اس تیرے بھائی کو اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال لے کے اس کو چلے گئے۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ صاحب جو تھے ایک دم سے ان کے اندر بھائی کی محبت جاگی۔ انہوں نے پوچھا جی کہاں یہ واقعہ ہوا، کس نے بتایا، کس اسپتال میں ہے؟ اپنی وہ دکان بند کر کے بھاگنے لگا تو میں نے اس کو روک لیا۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں کیسے جا رہ سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا میری بات سنو، میں نے آپ سے ابھی تو آپ اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، ابھی آپ اس کی ہمدردی میں بھاگ پڑے ہوئے ہو، تو یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے میں نے ایک فرضی کہانی جوڑی ہے تمہارے لیے۔ اب جس بھائی کو زخمی حالت میں سننے کے بعد تو بھاگ کھڑا ہوا، اگر اس کی محبت کو زخمی ہونے سے پہلے تو اس کے ساتھ اسی پیار محبت کے ساتھ پیش آئے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو ریلیکس ہو کے بیٹھا تو کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے۔ تو میں نے کہا آج شام کو آپ نے جانا ہے اور اپنے بھائی کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ جب اس پر کوئی برا وقت آئے گا تو پھر آپ کی محبت جاگے گی اور اس وقت آپ پچھتاتے ہوئے اس کے پاس بھی جاؤ گے اور سپورٹ بھی کرو گے، تو ٹھیک حالت میں اس کو راضی کر لو۔ خیر اس بندے پر اس بات کا اثر ہوا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آج کوشش کروں گا۔ میں وہاں سے اٹھا، دوسرے بھائی کی دکان پہ چلا گیا۔ وہاں باتوں میں میں نے اس سے پوچھا میں نے سنا ہے تیرے بھائی کو کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور لوگوں نے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو کسی نے چاقو چھری سے کوئی وار کر کے زخمی کر دیا ہے، تو اس کی تو بڑی بری حالت ہے، اور سنا ہے اسپتال کوئی بندہ کہہ رہا تھا لے کے گئے۔ اب بھائی کی زخمی ہونے کی بات سننے کے بعد اس نے بھی ویسا ہی ریئیکٹ کیا جیسے چھوٹے بھائی نے کیا تھا۔ تو ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہاں ہوا، کس نے کیا، کس کے ساتھ کیا؟ اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھ تیرے بھائی کی زخمی ہونے کی خبر تجھے ملی اور تیرے اندر پیار محبت جاگ اٹھا، تو اس سے پہلے تیرا جو گلہ شکوہ تھا وہ انتہائی زیادہ ہوا کرتا تھا، تو بہتر نہیں ہے کہ تو اس کے خراب حالت میں گزر جانے سے پہلے اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لے۔ تو اس طرح اس نے بھی اپنا رویہ درست کیا اور دونوں بھائیوں کی آپس میں صلح صفائی ہو گئی۔ اللہ نے کرم کیا کہ ہم اس معاملے میں سرخرو ہوئے۔ جب یہ واقعہ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 سامنے آتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، آیت آپ دیکھ لیجئے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو
جو اپنوں کے ساتھ لڑتے ہو اور ان کو قتل کرتے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے مخالفوں کے ساتھ مل کے مخالفین کی مدد بھی کرتے ہو، لیکن جب وہ کہیں قیدی ہو کے تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ تمہارا ان کو گھروں سے نکالنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا تم پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ تو آگے چل کے کہا گیا کہ کیا ایسے لوگوں کی جو اپنوں کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں، ان کی سزا کیا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں رسوائی کے معاملے کی رسوائی میں مبتلا کیے جائیں اور آخرت میں بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہو؟ اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے کہ عذاب جہنم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 85 میں خوب تفصیل کے ساتھ، کافی لمبی آیت ہے، میں نے اسی لیے اس کا مفہوم بیان کیا، آیت آپ نے خود دیکھنی ہے۔ اس میں اسی طرح کا واقعہ ہے کہ تم اپنوں کے ساتھ لڑتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، ان کے خلاف سارے کام بھی کرتے ہو، لیکن جب وہ کہیں اسیر ہو کے تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ تو یہ جو بھائی چارے کی بات ہے، قرآن ہمیں یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ بھائی کا بھائی کے اوپر بہت بڑا حق ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ پریشان ہونے کے بعد پھر پچھتایا جائے، اس سے پہلے بھائی چارے کو قائم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپس میں محبت کرنے والوں کو اور صلہ رحمی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین میں سے جن کے معاملات اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہوئے ہیں، وہ اس وقت سے پہلے کہ جب کوئی بھائی بہن کوئی رشتہ دار جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس بندہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، اس کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس نے معاشرت کو قائم کیا جائے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ تو بھائی چارے کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی، اس کو عملی صورت میں میرے سننے والے اپنی اپنی سقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔